ہمارا آج کا کالم ہے افغان عوام کے لیے میری فکر مندی بائی فیمس رائٹر نصرت جاوید۔ 1980 کی دہائی کے آغاز سے ہم پاکستانیوں کے ذہنوں میں جو افغانستان بٹھایا گیا ہے وہ سلطنتوں یعنی امپائر کا قبرستان مانا جاتا ہے۔ جو بات ہمارے دماغوں میں بٹھائی گئی اسے اگست 2021 میں امریکی افواج کے افغانستان سے ذلت آمیز انخلا کے بعد مزید تقویت ملی۔ پاکستان کے اس وقت کے وزیر اعظم نے غلامی کی زنجیریں ٹوٹنے پر شادمانی کا اظہار کیا۔ نواز شریف کے نام سے منسوب مسلم لیگ کے ایک اہم رہنما خواجہ آصف ان کے بدترین سیاسی دشمن شمار ہوتے ہیں۔ امریکہ کی پسپائی کے بارے میں لیکن انہوں نے سابق وزیر اعظم جیسا موقف ہی اختیار کیا۔ تاریخ کا عجب اتفاق ہے کہ خواجہ صاحب ان دنوں پاکستان کے وزیر دفاع ہیں۔ گزشتہ ہفتے عالمی میڈیا میں ان کے یکے بعد دیگرے 2 انٹرویو نشر ہوئے۔ انہیں جرمنی کے شہر میونخ میں ہوئی ایک بین الاقوامی کانفرنس کے دوران ریکارڈ کیا گیا تھا۔ دونوں انٹرویوز میں 2021 کے برس طالبان کو ناقابل شکست و تسخیر قرار دینے والے خواجہ صاحب نے لگی لپٹی رکھے بغیر دنیا کو خبردار کیا کہ پاکستان اپنی سرزمین پر افغانستان سے دہشت گردوں کی مزید دراندازی برداشت نہیں کرے گا۔ طالبان حکومت کو بارہا ان مقامات کے بارے میں تفصیلات ثبوتوں سمیت فراہم کی گئی ہیں جہاں انتہا پسندوں کے مختلف گروہ پاکستان میں تخریب کاری کے ارادے سے لوگوں کو تربیت فراہم کرتے ہیں۔ طالبان مگر ان کے خلاف کوئی اقدام لینے کو تیار نہیں۔ معاملہ ایسے ہی رہا تو پاکستان نشانزد کیے ٹھکانوں پر از خود حملے کرنے کو مجبور ہو جائے گا۔ پاکستان کے وزیر دفاع کے انٹرویو نشر ہونے کے چند ہی گھنٹوں بعد باجوڑ میں ہماری ایک اہم سرحدی چوکی پر خودکش حملہ ہوا۔ چوکی سے ملحق علاقوں کو بڑی تباہی سے بچا لیا گیا۔ 10 سے زیادہ پاکستانی اہلکار شہریوں کو بچاتے ہوئے شہید ہوئے۔ دیوار گرنے سے ایک گھر میں مقیم عام شہری بھی زخمی ہوئے جن میں عورتیں اور بچیاں بھی شامل تھیں۔ باجوڑ پر ہوئے حملے کے دوسرے دن اسلام آباد میں تعینات طالبان کے نمائندے کو وزارت خارجہ طلب کیا گیا۔ اسے ایک تحریری دستاویز کے ذریعے متنبع کیا گیا کہ پاکستان افغانستان سے دراندازی مزید برداشت نہیں کر سکتا۔ طالبان حکومت اگر اپنے ہاں مقیم دہشت گردوں پر قابو نہ پا سکی تو پاکستان از خود کارروائی کو مجبور ہو جائے گا۔ جو مراسلہ طالبان کے نمائندے کو دیا گیا اس کا لہجہ اور زبان ہر حوالے سے آخری وارننگ سنائی دے رہی تھی۔ اس کے باوجود گزشتہ ہفتے بنو میں دہشت گردی کی ہولناک واردات ہو گئی۔ سفارتکاری کا طالب علم ہوتے ہوئے میں دیانتداری سے یہ محسوس کرتا ہوں کہ بنو میں ہوئے حملے کے بعد بھی پاکستان اگر لفظی احتجاج تک ہی محدود رہتا تو کابل اسلام آباد کے رویے کو اب کے مار والا رویہ ہی شمار کرتا۔ ہفتے اور اتوار کی درمیانی رات لہٰذا پاکستان نے اپنی سرحد کے قریب 7 مختلف مقامات پر قائم دہشت گردی کے ٹھکانوں کو فضائی حملوں کے ذریعے مسمار کر دیا۔ قابل اعتماد ذرائع ان حملوں کے نتیجے میں 80 سے زیادہ ہلاکتوں کا ذکر کر رہے ہیں۔ جو تعداد بتائی جا رہی ہے اس کی تصدیق طالبان حکومت کے ترجمان نے اپنے سرکاری بیان کے ذریعے گول مول انداز میں فراہم کر دی۔ یہ الگ بات ہے کہ اس نے ہلاک ہوئے افراد کو عام شہری بنا کر پیش کیا اور گھروں پر حملوں کا دعویٰ کیا۔ کالم کی ابتدائیہ میں ایک ایسے افغانستان کا ذکر ہوا جو 1980 کی دہائی کے آغاز میں ہمارے ذہنوں میں سلطنتوں کا قبرستان بنا کر بٹھا دیا گیا ہے۔ نام نہاد افغان جہاد کے ایمان افروز ایام کے دوران بھی اس گنہگار نے اس لقب کو کبھی تسلیم نہیں کیا۔ قومی اور نسلی تعصب سے البتہ خود کو ہمیشہ محفوظ رکھنے کی کوشش کی ہے۔ سلطنتوں کا قبرستان والی داستانوں پر سوال اٹھاتا تو مخالفین کی لان تان سے اکتا کر یاد دلانے کو مجبور ہو جاتا کہ مغل بھی ایک سلطنت ہی کا نام تھا۔ اس کا بانی ظہیر الدین بابر افغان نہیں بلکہ سمرقند و بخارا سے تعلق رکھتا تھا۔ ماضی کے ہندوستان میں اپنی سلطنت کے قیام کے بعد اس نے دہلی کے بجائے کابل میں دفن ہونے کو ترجیح دی۔ تخت بابری آج بھی کابل کی سب سے مشہور اور تاریخی عمارت ہے۔ بابر کے جانشین ہمایوں کو ایک افغان شیر شاہ سوری نے بھارت سے فرار ہو کر ایران میں پناہ لینے کو مجبور کر دیا تھا۔ بابر کا دوسرا بیٹا کامران جس کے نام سے لاہور کے دریائے راوی میں ایک بارہ دری مشہور ہے، ہمایوں کی جلاوطنی کے دوران بھی کابل میں برسر اقتدار رہا۔ شیر شاہ سوری نے تورخم پار کر کے اس کا تختہ الٹنے کی کوشش نہیں کی۔ افغانستان گویا کم از کم سلطنت مغلیہ کا قبرستان ثابت نہیں ہوا۔ قبرستان والی داستان کا ڈھنڈورا پیٹتے ہوئے فقط 1842 کی اس جنگ کا ذکر ہوتا ہے جب شاہ شجاع کو تخت پر براجمان کرنے والی برطانوی فوج کو تاریخی شکست و ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ اس جنگ کے اختتام پر 16,000 کے قریب برطانوی اور ہندوستانی فوجی مارے گئے تھے۔ اپنی ہزیمت کا بدلہ لینے کے لیے برطانوی سامراج نے مگر جنرل جارج پولک کی کمانڈ میں افغانستان پر 1842 کے مارچ اپریل ہی میں ایک بھرپور جنگ مسلط کر دی تھی۔ اس جنگ میں عام شہریوں کا سفاکانہ قتل عام ہوا، کابل کے مرکزی بازار کو راکھ کے ڈھیر میں بدل دیا گیا۔ بدلے کی اس جنگ اور اس کے دوران بڑھتی سفاکی کا مگر ہمارے ہاں ذکر نہیں ہوتا۔ تاریخ سے اپنی پسند کے واقعات چن کر دوسروں کی تضحیق مجھ عاجز کا شیوا نہیں۔ نہایت انکساری سے التجا فقط یہ کرنا ہے کہ قوموں کی کوئی قطعی اور ابدی شناخت نہیں ہوتی۔
تاریخ بنیادی طور پر ان کے عروج و زوال ہی کو بیان کرتی ہے، اور اقبال نے ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں والی بات کہتے ہوئے یہ بات بھی سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ قوموں کو اپنی پسند کے کسی سانچے میں ڈھال کر جامد شناخت فراہم کرنا نادانی ہے۔ سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے بجائے بطور پاکستانی میں خلوص دل سے افغان عوام کے لیے نہایت فکرمند محسوس کرتا ہوں۔ 1970 کی دہائی میں ظاہر شاہ کی بادشاہت کا تختہ الٹنے کے بعد سے سردار داؤد اور اس کے بعد آئے کمیونسٹ حکمرانوں نے انہیں مسلسل خانہ جنگی اور قحط سالی کا نشانہ بنائے رکھا۔ دسمبر 1979 میں کمیونسٹ نظام کو بچانے کے لیے سوویت یونین کی افواج وہاں در آئیں۔ ویتنام کی ہزیمت کا بدلہ لینے کے لیے امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے افغانستان کو ایک طویل جنگ میں دھکیل دیا۔ اس کے نتیجے میں 20 لاکھ سے زیادہ افغان اپنے گھر بار چھوڑ کر پاکستان اور ایران میں کئی دہائیوں تک دربدر ہوتے رہے۔ روس کے بعد امریکہ کی لی ذلت آمیز شکست کے نتیجے میں کابل میں فاتح بن کر لوٹنے والے طالبان کی بنیادی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے عوام پر رحم کریں، انہیں پاکستان کے ساتھ جنگ میں الجھا کر ایک اور عذاب سے دوچار نہ کریں۔ سوال مگر یہ اٹھتا ہے کہ طالبان افغان عوام کی زندگی کو پرامن رکھنے کو آمادہ ہیں یا نہیں؟ نیک دلی سے اس کے خواہش مند بھی ہوں تب بھی ان کی قیادت واقعتاً اپنے امیر کی اطاعت میں یکجا ہے یا نہیں؟ فاتح کی حیثیت سے کابل لوٹنے کے بعد طالبان مگر دھڑوں میں تقسیم ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ اس کے نتیجے میں گورننس کا جو بحران نمایاں ہوا ہے وہ سفاق انتہا پسندوں کو ایک بار پھر افغانستان کو دہشت گردی کے مختلف ناموں اور ہیلوں بہانوں سے خود مختار اور بے قابو ہوئے گروہوں کی آماجگاہ بنا رہا ہے۔ پاکستان کو ہر صورت اپنے پر حملہ آور ہوئے دراندازوں کا عزم و استقلال سے مقابلہ کرنا ہوگا۔ Thank you for watching. If you like the video, do like, share, and subscribe.